نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم تعذره صلاة مكتوبة ويحسن وضوءها أو خشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يطع كبيرة وذلك الدهر كله رواه مسلم. یہ حدیث پاک صاحب لولاک روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اسے امام مسلم نے روایت کیا. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس فرض نماز کا وقت آ جائے تو پھر وہ اچھی طرح سے وضو کرے اس فرض نماز کے لیے اور اچھی طرح سے عاجزی کرے اور اچھی طرح سے رکوع کرے. مگر یہ نماز جو فرض اس نے اس طرح ادا کی اس سے پہلے جو گناہ ہوئے تھے سب کا کفارہ. جب تک کوئی بڑا گناہ نہ کرے. میں نے اصول اور ضابطے کی بات آپ کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی تھی. اسے اچھی طرح سے یاد کر لیں کہ عبادات سے صغائر معاف ہوتے ہیں کبائر. اور آسان لفظوں میں سن لیں عبادتوں سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں کبیرہ نہیں. اور آسان لفظوں میں سن لیں آپ کہ عبادتوں سے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں بڑے بڑے نہیں. بڑے گناہ توبہ سے معاف. اور توبہ کے بارے میں بھی بتا چکا ہوں کہ توبہ جو ہے تا اور واو اور با اور تائے متورہ کا نام نہیں ہے. اور توبہ اس کا نام بھی نہیں کہ کوئی اپنی ناک پکڑے. اور توبہ اس کا بھی نام نہیں کہ کوئی اپنا کان پکڑے. اس سب کا نام بالکل توبہ. صرف یا اللہ توبہ کہہ دے تو یہ بھی توبہ نہیں ہے. توبہ کے معنی ہے واپس آنا. توبہ اس کے معنی واپس آیا آنا. واپسی کا نام توبہ ہے. آپ کہاں سے واپس ہوئے؟ جو گناہ کی طرف آپ بڑھ گئے تھے واپس آنے کا نام توبہ. آپ سمجھ گئے آپ نے واپسی تو کی نہیں گناہ سے. واپسی کا نام توبہ ہے. جو گناہ کی طرف آپ ہمت کر کے بڑھ گئے تھے یا کسی کے ورغلانے سے بڑھ گئے تھے یا شامت نفس سے بڑھ گئے تھے وہ اس واپسی کا نام توبہ. اور اس شرمندگی کا نام توبہ کہ ہم نے غلط کیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. الندم و توبہ. شرمندہ ہونا اپنے کیے پر یہ توبہ ہے. نادم اور شرمسار ہونا یہ توبہ ہے. صرف زبردستی چہرے پہ ادھر ادھر یہ سب پڑھے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا تماشا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہی سے کرتے. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہاتھ پھرا رہے ہو؟ ایسا کسی کو تھپڑ مارے تم کو پھر معلوم ہو جائے. یہ سب کچھ نادم ہونا توبہ. یہ ندامت جو ہے توبہ کی چوکھٹ پہ لاتی ہے. پہلے آدمی نادم ہوتا ہے پھر جو غلط راہ چلا گیا واپس آتا. پھر توبہ یہ ہے کہ جس سبب سے گناہ ہوا تھا وہ سبب ہی چھوڑ دینا. وہ سبب کو چھوڑنا پڑے گا. وہ گناہ آپ نے حصول اقتدار کے لیے کیا تھا چھوڑنا پڑے گا. وہ گناہ آپ نے شیخی بگھارنے کے لیے کیا تھا چھوڑنا پڑے گا. وہ گناہ آپ نے امیر کبیر بننے کے لیے کیا تھا چھوڑنا پڑے گا. وہ گناہ آپ نے ڈکٹیٹر بننے کے لیے کیا تھا چھوڑنا پڑے گا. وہ سبب چھوڑنا پڑے گا. اب توبہ. اور اگر توبہ سچی ہو گئی تو پھر آپ اتنے صاف ستھرے ہو گئے جیسے آپ نے گناہ کیا نہیں تھا. حدیث پاک میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. سچی توبہ کرنے والے اتنے ستھرے ہو جاتے ہیں گناہ سے جیسے انہوں نے گناہ کیا ہی. خدا کرے سب ایسی ہی توبہ کریں اور اسی طرح ستھرے ہو جاتے ہیں. نہیں بات سمجھ. اس میں ہے کہ جب نماز کا وقت آئے تو مسلمان کو چاہیے کہ اچھی طرح سے وضو کرے, یعنی کامل وضو کرے.
یہ دیکھے کہ وضو کا پانی جہاں جہاں تک پہنچتا ہے پہنچا ہی دے، اور آج وضو کا پانی جہاں جہاں تک پہنچ رہا ہے کل انشاءاللہ اللہ کا نور وہاں تک پہنچ جائے گا. یہ سمجھ لینا وہ سب چمکتے ہوں گے آزاد جہاں تک پہنچا ہوگا. پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو، ادھر ادھر دو ہاتھ مارا، کسی سے کچھ نہیں بنتا تھا حوض میں اپنا پانی ڈال دیتا تھا. کیا خود ہی کچھ جانتا اس میں کھائے کو پانی ڈالتا بے تو کر. تو جب کسی فرض نماز کا وقت ہے اچھی طرح وضو کرو. ایک چیز کہی گئی حضور نے فرمایا جب اچھی طرح سے وضو ہو گیا، پانی جہاں تک پہنچنا چاہیے تھا پہنچ گیا، خدا کرے نور بھی وہاں تک پہنچائے. اب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو. نماز آپ کو عاجزی کی خوراک فراہم کرتی ہے. نماز کیا ہے؟ آپ کو عجز و انابت کی خوراک فراہم کرنے والی، عاجز بناتی ہے. خدا کے سامنے کھڑا ہوا بندہ اور بہت ڈرتا ہے جب وہ کھڑا ہوتا ہے، جب جانتا ہے کہ کہاں کھڑا ہے. پوچھو نہیں کیسا ڈرتا ہے. خشوع کہتے ہیں اعضاء و جوارح کا گر گرانا، اس کے کبھی کبھی ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتا ہے، ہونٹ کانپنے لگتے ہیں. عاجزی کرنے کے بعد مولا میں کچھ نہیں ہوں، کسی لائق نہیں، میں نے بہت گناہ کیا ہے، تو کرم کر تیرے سامنے کھڑا ہوں. عاجزی کرتے کرتے جو ہے جب وہ جھک جاتا ہے، رکوع میں چلا جاتا ہے، تو یہ اور بڑی عاجزی ہے. اور جانتے ہو کیا کہتا ہے اس رکوع میں؟ سبحان ربی العظیم. باقی ہے میرے عظمت والے رب کے، تیری عظمتیں بہت ہے، تیری کبریائی بہت ہے، تو ہی بڑا ہے، تو سب کچھ ہے، ہم کچھ نہیں. رکوع میں چلا گیا عاجزی کرتے کرتے. رکوع کا ذکر اس لیے کیا کہ کسی اہل کتاب کے ہاں رکوع نہیں ہے، صرف ہم مسلمانوں کے ہاں رکوع ہے. اس لیے کہ آدمی کی 3 حالتیں ہیں اور نماز ہر حالت کو پیش کرتی ہے. کچھ مخلوق ہے بالکل کھڑی ہے، کچھ جھکی ہوئی ہے، کچھ بچھی ہوئی ہے نا. یہ 3 حالتیں، نماز تینوں کی حالت کو شامل ہے. جتنی مخلوق کھڑی ہوئی جتنی ہے خدا جانے کتنی ہے، جب ہم کھڑے ہوتے تو ان میں ہم شامل ہو جاتے ہیں، سب عبادت میں. اور جتنے جھکے ہوئے لوگ ہیں اور چوپائے دیکھو سب جھکے ہوئے ہیں، 4 پاؤں والے سب جھکے ہوئے. جب رکوع کرتے ہیں تو ہم جھکنے والوں میں شریک ہو جاتے ہیں، اور جب سجدہ کرتے ہیں تو بچھنے والوں. کچھ مخلوق ہے بچھی ہوئی ہے، جیسے سانپ ہے، ایسا ہے، گھڑیال ہے، چھپکلی ہے، گرگٹ ہے، یہ سب پیٹ کے بل سب چلتے ہیں، پیچھے ہوئے ہیں سب، ان میں بھی شامل ہے کہ ہم سجدے میں جاتے ہیں. نماز سب کو گھیرتی، اسی لیے بہت بہترین ادا ہے جسے نماز ہے. کچھ آنکھیں ہیں جو ہمیں سجدہ کناں نہیں دیکھ پاتی کہ ہم اللہ کے آگے جھکے ہیں، بچے ہیں، اور سجدہ کناں نہیں دیکھ پاتی، تو رو کر ہمیں ماتم کناں اور گریا کناں کب دیکھ سکیں گے. کچھ آنکھیں ہیں، اللہ ان نظر آئے بد سے اپنے اچھے بندوں کو بچ گئے. بلا وجہ سیاسی دوڑ میں جس کا سیاست کی ابجد بھی نہیں معلوم شریک ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. اور اس نظر بد میں یہ گانے اور بیگانے کا کوئی فرق، گانے بھی شریک ہے، بیگانے بھی شریک ہے، کوئی صاف ستھرا نہ. کچھ اپنے بھی سمجھتے ہیں کہ بیچارے ایسے سر پٹکتے رہتے ہیں، اس ذرا بڑے ماڈرن بنتے ہیں، بڑے مہذب بنتے ہیں، بڑے مہذب بنتے ہیں. اب پتہ نہیں تہذیب کس کا نام رکھ دیا گیا ہے. میاں بیوی دونوں کام کرتے ہیں تو کھانا کون پکائے؟ جب آئے تو کہا ہوٹل سے منگا لو، کھا لیں. ہم بیچاری تھکی ماندی وہاں سے آئی تو وہ کیا پکائے گی؟ اکبر الہ آبادی سے جو چیف جسٹس بھی تھا وہ اسے نہیں دیکھا گیا، نہیں رہا گیا، تو شاعر قوم کی زبان ہوتا ہے، بولنے لگا کہ بھیا یہ عجیب تہذیب آئی ہے. کہتا ہے وہ اس قدر مہذب کبھی گھر کم ہونا دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں، مرے اسپتال جا کر، مرے اسپتال. کچھ لوگ اس دنیا میں آئے ہیں، کچھ نہیں کیا اور چلے گئے. کیا فائدہ ہوا آپ کے آنے کا؟ آپ کچھ کرنے یہاں آئے تھے، کچھ تو کیا نہیں. آپ کھائے پیو چل دو. یہ بھی اسے نہیں دیکھا گیا اکبر سے. وہ کہتا ہے کیا کہوں اب آپ کیا کارے نمایاں کر گئے. بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی، عمر گئے، کام تو کچھ کیا نہ. یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا، نہ بے سایہ لوگوں کو سایہ دیا، نہ بھوکوں کو کھانا کھلایا، نہ ننگوں کو کپڑا پہنایا، نہ کسی کا گھر بنایا، کچھ نہیں. اب تو یہ گھر گرانے کی وبا پھوٹ پڑی ہے اور دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. جسے کوٹ کہتے ہیں وہ بھی چپی سادے شاید اپنی خیر بنانے لگے ہیں سب. انا للہ. یہ کام انگریزوں نے بھی نہیں کیا، اپنے مخالفین کا گھر نہیں گرا، اس لیے کہ اس کے خلاف جو تحریکیں چل رہی تھی تو گھر کسی کا نہیں گرایا. نہ گاندھی کا، نہ جواہر لال کا، نہ ابوالکلام آزاد کا، نہ اشفاق اللہ کا، جتنے لوگ تھے
گھر تو اس میں بھی گھر میں تو بہت سے لوگ رہتے ہیں نا. ایک آدمی کی غلطی ہو سکتی ہے, بہت بڑی ہو سکتی ہے, اس آدمی کو لے جاؤ کورٹ کچہری میں اور پھر جو کچھ سزا متعین وہ کروا. گھر میں عورتیں رہتی ہیں, بچے رہتے ہیں, بیمار رہتے ہیں, بوڑھے رہتے ہیں, کچھ مہمان رہتے ہیں. آپ گھر کوئی آئے ہی نہیں, جیسے ہم صحرا میں نہیں ہیں, ہم آبادی میں. کیا تماشا ہے اس دنیا, کیا ضروری ہے کہ لوگوں کی توجہ بڑے مسائل سے ہٹانے کے لیے کہ اگر دنیا اس سے واقف ہو جائے تو بہت بڑی غلط. کبھی کبھی حکومتیں اپنے بڑے عیب کو چھپانے کے لیے انتہائی ناعاقبت اندیشانہ قدم اٹھاتی ہیں, صرف توجہ ادھر تک کرنے کے لیے. اللہ بچائے اس آفت سے. اور یہ کسی ایک حکومت کا نہیں ہے, کوئی انتہائی قدم اٹھا لیتی ہے لیکن اس کے نتائج اچھے نہیں ہیں. 4 دن کوئی بھی تالی بجا سکتا ہے اور خوشیاں منا سکتا ہے, پھر اس کے بعد کچھ نہ تالی بجانے والے رہیں گے نہ خوشی منا رہے ہیں. وہ جو آج آنسو بہا رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں, وہ بھی قدرت کے بندے ہیں جس نے پیدا کیا ہے. ان کی بھی وہ سنتا ہے, ان کو بھی وہ دیکھتا ہے کیا ہو رہا ہے, کسی کے حوالے نہیں کیا. تو جب اس نے دیکھ لیا کوئی کچھ کرے یا نہ کرے تو کبھی کبھی پھر قدرت جواب دیتی ہے. کبھی کبھی قدرت جواب دیتی ہے, بھلے دیر سے دیتی ہے, بہت دیر سے, لیکن دیتی ہے, ضرور دیتی ہے. اس لیے کہ کلام کہا گیا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ, جس نے بھی برابر مسلسل برائی کی اسے بدلہ دیا ہی جائے, کوئی بچ نہیں سکتا. اگر نیکی کرنے والے کو نیکی کا بدلہ ملتا ہی ہے تو برائی کرنے والوں کو بھی کوئی دے یا نہ دے قدرت بدلہ دیتی ہی ہے. ہم نے آج تک یہی دیکھا ہے. 80 سال ہم نے یا اس سے کچھ زیادہ یا کچھ کم کوئی درخت کے نیچے نہیں گزارے, یہ حالات دیکھتے ہوئے گزرے. ہم نے کسی چراغ کو بھڑکتے ہوئے نہیں دیکھا مگر وہ بجھ کے رہا, اور کسی ٹیوب لائٹ کو چھپکتے ہوئے نہیں دیکھا مگر وہ بجھ کے رہا. کوئی کونتے والی بجلی کو ہم نے کڑاکے کے ساتھ گرتے نہیں لیکن ختم ہوتے دیکھا. یا کوئی چیز باقی رہنے کے لیے نہیں, باقی یہ خدا کے ساتھ ہے. باقی یہاں کوئی باقی رہنے والی چیز نہیں. یہاں کا اندھیرا بھی ہمیشہ کا نہیں ہے, یہاں کا اجالا بھی ہمیشہ کا نہیں ہے. یہ رات آئی ہے نا, لیکن دل کا پیغام دے رہی ہے کہ دن آنے والا ہے, اور دن آیا ہے تو رات کا پیغام دیتا کہ رات آنے والی ہے. صبح شام کا پیغام دیتی شام صبح کا. تلک الایام نداولها بین الناس, یہ دنوں کا چکر ہے, یہ لوگوں کے درمیان ایسے ہی کرنے چاہیے. ایک ساتھ کبھی حالت نہیں. اب اپنی حالت دیکھ لیجیے, جب ہم پیدا ہوئے کیسے تھے, 2 سال ماں کی گود میں تھے, پھر انگلی پکڑ کے چلائے گئے, پھر پاؤں چلنے لگے, پھر لے جا کے اسکول میں بٹھا دیا, پھر وہاں سے نکلے تو لوگوں کے درمیان آئے. لوگ دیکھتے تھے کہ ابھی ہمارے بال سفید ہیں, دیکھتے دیکھتے سفید ہو گئے. یہ لوگ کیسے بدل رہے ہیں حالات. ایک دن تھا کہ میں 7 کلومیٹر زمین جو ہے پاؤں چلتا تھا, اور 2-4 آدمی شاید جو ہے میرے ساتھ دے سکیں میری برق رفتاری میں جو چلتا تھا, اور ایک یہ ہے کہ 2-4 قدم بھی نہیں چل سکتا. کیسے بدلتے ہیں. کوئی اسکوٹر سے گھر آتا ہوں, اسکوٹر سے گھر رہتا ہوں, بس یہی مسجد کے سین میں اور برآمدے میں اور یہاں تک کیسے بدل رہے ہیں حالات, بدلتے رہتے ہیں حالات. اسی لیے کسی عارف نے ایک شعر کہا ہے, وہ بہت اچھا کہا ہے. وہ کہتا رسید مستہ کہ ایام غم نخواہد مان, چنا نمان چنی نیز ہم نمان, چنا نمان چنی ہم نخواہد مان. یہ خوشخبری آئی ہے اس زمانے میں کہ غم کے دن ہمیشہ نہ رہے, جیسے خوشی کے دن ہمیشہ نہیں رہے غم کے بھی دن نہیں رہے. آئی بات سمجھ, اگر خوشی نہیں رہی ہمیشہ تو غم بھی ہمیشہ نہیں رہے, بس وہ اللہ رہے گا ہمیشہ. بھائی اللہ یموت, تو کوئی غم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا رکوع کا یہاں ذکر ہے کہ جھکاؤ لوگ, جھک جاؤ تاکہ جھکنے والی مخلوق سے تم بھی چاہو, جب سب کی سنی جائے گی تمہاری بھی سنی. اور یہی رکوع ہے, صرف رکوع جس میں قدرت بندے کی زبان پر بات کرتی ہے. آپ رکوع سے اٹھتے تو کیا کہتے ہیں, سمع اللہ لمن حمدہ, یہی تو کہتے ہیں. پیچھے سے مقتدی کہتا ہے ربنا ولک الحمد, یہی کہتا ہے. کیا مطلب ہوا سمع اللہ لمن حمدہ, اللہ نے سن لیا جس نے جھک کر کے اس کی تعریف کی. پہلے جھک جاؤ, اس کے آگے پھر تعریف کرو, اور ادھر ادھر کی مت سوچو. اس لیے کہ نماز میں بھی زیادہ تر لوگ حدیث نفس میں پڑے رہتے ہیں, یعنی صرف نفس باتیں کرتا رہتا ہے. ان سے وہ چلے تھے خدا سے بات کرنے کے لیے اپنے نفس سے ہی بات چیت کر رہے ہیں. تو اللہ نے سن لیا, یہ قدرت بول رہی ہے کہ میں نے سن لیا کہ تم نے پہلے جھکاؤ لیا میرے آگے اور میری تعریف کی. یہ بڑی خوشخبری ہے. رکوع آپ کا ہوگا. حضور فرماتے ہیں اگر ایسا وضو ہوا, ایسا خشوع ہوا اور ایسا رکوع ہوا تو تیرے سب گناہ معاف ہو جائیں گے, جتنے بھی چھوٹے خدا کرے معاف ہو سکیں گے تیرے سب گناہ. اور یہ ہمیشہ ہوتا رہتا ہے جب تک گناہ کبیرہ, اللہ گناہ کبیرہ سے سارے جہاں کو بچا لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.